السلام علیکم کلاس، اردو کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی ٹیچر اسمت بات کر رہی ہوں۔ عید ہالیڈیز کے بعد آپ کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ امید ہے کہ عید کی چھٹیاں بہت اچھی گزری ہوں گی۔ پہلا لیکچر آپ کا تھا حصہ نثر سے، دوسرا لیکچر ہے آپ کا حصہ نظم سے۔ پہلی نظم لکھی ہے علامہ محمد اقبال نے۔ علامہ محمد اقبال کا ابتدائی تعارف آپ پچھلی کلاسز میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی سب سے پہلے آپ اس کو ریڈ کریں گے۔ علامہ محمد اقبال کا ابتدائی تعارف، ان کے والد کا نام، انہوں نے جہاں جہاں سے تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم، پھر اعلیٰ تعلیم، اور اس کے بعد انہوں نے اجلاس میں شرکت کی، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ اقبال وہ ہستی ہیں جس پر نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے قابل فخر ہستی ہیں، ایسی شخصیت، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کا تعلق ہم سے ہے۔ علامہ محمد اقبال کی تصانیف پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں میں خود ہی اجاگر کرنے کے لیے بہت سی تصانیف لکھی ہیں، اور ان کو شاعر مشرق، حکیم الامت جیسے القابات سے اور نباز فطرت کہا جاتا ہے۔ ان کی اہم تصانیف ہیں یہ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم وغیرہ، بہت ہی اہم ترین ہیں۔ آپ ابتدائی تعارف پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں اپنی پہلی نظم کی طرف۔ پہلی نظم ہے آپ کی جواب شکوہ۔ جواب شکوہ اہم ترین نظم ہے پورے سلیبس میں سے۔ علامہ اقبال نے 2 نظمیں لکھی تھیں، شکوہ اور جواب شکوہ۔ جب شکوہ لکھی گئی تو اس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی، لوگوں نے بہت تنقید کی کہ یہ گستاخی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، جس کے جواب میں علامہ محمد اقبال نے پھر جواب شکوہ لکھی ہے۔ جواب شکوہ کے جو پہلے 5 اشعار ہیں اس میں اثر انگیزی ہے شکوہ کی۔ تو پہلی جو بند کی صورت میں لکھی گئی ہے، پہلے 5 بند میں اثر انگیزی ہے شکوہ کی۔ علامہ محمد اقبال نے بات بیان کی ہے پہلے بند میں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو قوت گواہی دی، اور اس نے پھر انسان نے اپنا نالہ و فریاد کیا شکوہ کے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قوت گواہی دی ہے اور جو بات کرنے کی طاقت دی ہے، تو اس کی بات میں، اس کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر بھی رکھتی ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے نالہ و فریاد کی ہے۔ جب انسان کا نالہ آسمان پر پہنچتا ہے تو وہاں کے فرشتے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ کون گستاخ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکوہ کیا۔ اصل میں یہ شکوہ نہیں ہے بلکہ ایک نالہ ہے، فریاد ہے مسلمانوں کی زبوں حالی کا۔ دوسرے بند میں علامہ محمد اقبال نے بات بیان کی ہے کہ جب انسان کا نالہ پہنچتا ہے آسمان پر تو وہاں کا جو بوڑھا آسمان ہے اور وہاں کے جو باسی ہیں آسمان کے، وہ بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اور اس آواز کو، اس نالہ کی آواز کو، شکوہ کی آواز کو اگر کوئی پہچانا ہے تو وہ رضوان نے پہنچایا۔ رضوان وہ فرشتہ تھا، اس میں تلمی بیان کی گئی ہے دوسرے بند میں، وہ فرشتہ تھا رضوان، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں تھے تو ان کا داروغہ تھا رضوان۔ اس نے پہچان لیا کہ اگر یہ کوئی گستاخی کر سکتا ہے تو یہ صرف اور صرف حضرت انسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا اور اس کو قوت گواہی دی، اس کو عظمت دی، اور وہ پھر اس نے انسان نے جو کہ فرشتوں کا تھا کہ اگر انسان زمین پر گیا تو فتنہ و فساد کرے گا، فرشتے کہتے تھے، اور پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سجدہ کرو انسان کو، تو یہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جو فریاد کر رہا ہے یہ انسان ہی کر رہا ہے۔ تیسرے بند میں بھی اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جب یہ آواز گئی آسمان تک تو وہاں کے فرشتوں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ جو خاک کی چٹکی ہے اس کو پرواز کی طاقت تو نہیں ہے، لیکن اس کی آواز آسمانوں تک پہنچ گئی ہے، اور وہ کتنا شوق ہے، کتنا گستاخ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی وہ شکوہ کرنے سے باز نہیں آیا۔ تو چوتھے بند میں اہم ترین چوتھا بند ہے، اس کے ساتھ امپورٹنٹ لکھ لیں۔ چوتھے بند میں بھی بات بیان کی گئی ہے، اسی سلسلہ شاعر نے نظم کا سلسلہ اور تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے کہ انسان اگرچہ خاک پر رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وہ مقام دیا، اس قدر بے باک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔
فرمانے لائی ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا تو انہوں نے کیا۔ انسان کی حالت ایسی ہے کہ پوشیدہ باتوں کو کم جانتا ہے، لیکن اس کے اندر عاجزی اور انکساری کے بھیدوں سے بھی وہ ناواقف ہے۔ اس چوتھے بند کے آخری شعر میں شاعر فرشتوں کی زبانی یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو اپنی بات کرنے کی طاقت پر بہت فخر ہے، اور اس قدر وہ ناسمجھ بھی ہے کہ اس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اسی لیے فرشتوں کو آدم علیہ السلام سے شکوہ ہے، چاہے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، اس کی عزت کی، تکریم کی کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، یہ بھی مان، لیکن شکوہ یہ ہے کہ زمین کے باسیوں کو آسمان کے آداب معلوم نہیں ہے۔ یہ ان کو شکوہ ہے فرشتوں کو، اور یہ زمین کے باسی بہت گستاخ ہیں، اس لیے طنزاً ان کو خاک کی چٹکی کہا ہے۔ آگے پانچویں بند میں علامہ محمد اقبال کے ہی زبانی شکوہ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اقبال کا جو دل ہے وہ زخمی ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل سے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر وہ شکایتیں کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھ لیا اور اس کو معاف کر دیا، انسان کو اس شکوے کو، بجائے اس کے کہ اس پر کفر لگتا، یا بجائے اس کے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان ہونے کی وجہ سے انسان کو معاف کر دیا، اور کہا کہ مسلم امہ نے خدا کے ساتھ جواب میں خدا مسلمانوں کے ساتھ کیا بدلہ لیا ہے کہ فطری بات ہے کہ بعض اوقات شکوہ کرتے ہوئے جذبات میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرشتوں کے اعتراض پر بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ فرشتوں نے تو یہ کہا تھا کہ بندہ بہت گستاخ ہے انسان، اور اس کو گفتگو کے آداب نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان اور رحیم ہے، تو قہار ہے، کریم بھی ہے، اگر وہ چاہتا تو شکوہ کرنے والے کی شکوے کی زبان اور انداز بیان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کو سزا کا فیصلہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو ایسا نہیں کیا، غم کو محسوس کیا، انسان کے غم کو، اور کہا کہ اے اقبال، تمہارا جو نالہ اور فریاد ہے وہ آنسوؤں سے لبالب بھرا ہوا ہے، اور تو نے جس طرح نعرہ بلند کیا ہے ہمارے آسمان تک پہنچا ہے، تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے ہیں کہ تم نے بہت اچھے انداز میں شکایت کی ہے، اور شکر کی بجائے بے شک شکوہ کیا ہے، لیکن ہمیں احساس ہے کہ تم نے میرے بندوں کو مجھ سے ہم کلام کر دیا، کہ جو بندوں کے دل میں ہے وہی مجھ تک پہنچا دیا۔ 5 بند ہیں، اب اس میں اثر انگیزی ہے شکوہ کی۔ آگے جو چھٹا بند ہوگا وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، علامہ محمد اقبال نے کس طرح بات کو بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ لیکچر میں ہوگا۔ تو ابھی آپ نے وہ اسی طریقہ کار سے کرنا ہے کہ میں آپ کو نوٹ سینڈ کروں گی، اور آپ نے اپنی اسائنمنٹس بنانی ہے، تھوڑا سا سنجیدگی سے کام کرنا ہے، کیونکہ پہلے بھی جو پہلا لیکچر تھا اس میں بھی بہت کم لوگوں نے، کوئی 1-2 لوگوں نے اٹینڈ کیا شاید، یا اٹینڈنس اپنی نہیں لگوائی، تو اپنے ان لیکچرز کو لیں تاکہ بعد میں آپ پر برڈن نہ ہو، اپنے اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کریں۔ نیکسٹ لیکچر بھی اسی نظم سے ہوگا انشاءاللہ، وہ چھٹے بند سے ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔